من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق اللہ العظیم۔ جس دور پہ دنیا تھی نازاں، جس دور پہ دنیا تھی نازاں، ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا تو یاد رہا مگر خود کو جگانا بھول گئے۔ چہرہ تو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام محبوب نبی سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامیوں بابرکت تے۔ صاحبوں، ساتھیوں، شیر دل نوجوانوں، معززات پردہ نشی اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ کچھ جمعاتوں نماز دے عنوان تے گفتگو جاری و ساری سی۔ گزشتہ خطبے دے اندر شیطان دیا چالا اور اس دے بچاؤ دے اسباب ذکر کیتے، اور اج سورۃ الفاتحہ صنعت و بعد دے اندر جیڑی سورت پڑھی جاندی ہے نماز دے اندر، اس نو سورۃ الفاتحہ کہا جاندہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ سورت دا معنی ہوندا ہے چند آیات دا مجموعہ۔ فاتحہ ان دا معنی ہوندا ہے کھولن والی، جندے تو قرآن دی ابتدا ہوندی ہے۔
انہوں فاتحہ کیا جاندہ ہے۔ اور یہ سورت اس دے کئی نام نے، قرآن نے تے سپیشل طور تے محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جیڑے احسانات دا تذکرہ کیتے، اللہ کریم نے کیا ہے کہ محبوب سونیا اسی توانو سبعا من المثانی والقرآن العظیم، اسی توانو 7 آیتاں والی سورت عطا کیتی ہے اور قرآن مقدس عطا کیتا ہے۔ جویں آندے نے سارے طلباء آئے مگر فلاں بھی آیا، حالانکہ وہ جڑا فلاں ہے وہ بھی طلباء دے اندر شامل ہے اور یہ سورت قرآن دے اندر شامل ہے، لیکن اللہ رب رحمان نے اس نو سپیشل مقام عطا کیتا ہے۔ آقا علیہ السلام ایک دن تشریف فرما سن تے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کچھ صحابہ بھی بیٹھے نے۔ فرشتہ آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے فرشتہ پہلے کدی نہیں آیا، اور اے فرشتے نے آ کے سونے نبی نو ایک پیغام دیتا، فرمایا کہ سونیا توانو تواڈے رب نے 2 نور عطا کر دیتے نے، اور وہ 2 نوراں دے اندروں ایک سورہ فاتحہ، ایک سورہ حشر دیاں آخری آیتاں نے، اس واسطے 2 نور نے اور اللہ کریم نے عطا کیتے نے۔ آئیے تیسری روایت ذکر کرا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، علامہ بیضاوی رحمہ اللہ علیہ نے اس سورت دے 9-10 نام ذکر کیتے نے۔ آندے نے اے سورت دا نام ام القرآن بھی ہے، یعنی قرآن دی ماں۔ انج سمجھو کہ پہلا حصہ الحمد تو شروع ہو گئے سورہ مائدہ دے آخر تک، دوسرا حصہ سورہ مائدہ سورہ آل عمران تو لے کے اے سورہ بنی اسرائیل تک، اور تیسرا حصہ سورہ کہف تو لے کے سورہ سبا تک، اور چوتھا حصہ سورہ سبا تو لے کے اینڈ قرآن تک، یعنی کہ قرآن نو 4 حصیاں دے اندر تقسیم کیتے۔ آنکھوں کے کس طرح کہ اے جڑا قرآن ہے، سورہ فاتحہ بسم اللہ تو بعد الحمد تو ایتھے بھی الحمد ہے، یعنی رب دی تعریف ہے۔ سورہ اے جڑی کہف ہے این دی بھی ابتدا الحمد تو ہے، سورہ سبا دی ابتدا بھی الحمد تو ہے، یعنی 4 حصیاں دے اندر تقسیم ہے۔ یا پھر انج سمجھو کہ پورا قرآن جڑا اون دی ماں اس لحاظ دے نال کہ پہلا حصہ اون دے اندر ربوبیت ہے، دوسرے حصے دے اندر الوہیت ہے، تیسرے حصے دے اندر کہ اللہ رب رحمان دنیا والیاں دے واسطے رحیم ہے، اور آخری حصے دے اندر رب آخرت والیاں دے واسطے رحیم ہے۔ یعنی پورا قرآن جڑا مفسرین نے 4 حصے تقسیم کر کے، یعنی پورے قرآن نو سورہ فاتحہ دے اندر ضم کر دیتے، اور سورہ فاتحہ دا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ رب رحمان نے کلی آیت دے اندر سمو چھڑیا، اور یہ آیت سورہ فاتحہ دے اندر ہے، اور انہوں سورہ صلاۃ بھی کیا جاندہ ہے۔ وہ کس لحاظ سے نال کہ اے جڑی سورہ فاتحہ میں جندہ تذکرہ کر رہا بسم اللہ تو لے کے ولا ضالین تک، انہوں آدھے نے سورہ فاتحہ، اور ایندہ دوسرا نام ام القرآن بھی آکھیا جاندہ ہے۔
قرآن دی ماں، اور اس سورت نو سورہ شافیہ بھی کیا جاندا ہے کہ اگر کوئی دم کر دیندا ہے پڑھ کے اللہ کریم شفا عطا کر دیندے نے۔ اور تیسرے نمبر تے اے جڑی سورت نو سورہ صلاۃ جس طرح میں آکھیا کہ اس لحاظ نال اگر نماز دے اندر کوئی بندہ قیام دے اندر سورہ فاتحہ تو علاوہ اور کوئی سورت کوئی آیت نہیں پڑھے گا، رب رحمان دی نماز نو قبول کر لین گے۔ اینو سورہ صلاۃ بھی آکھیا جاندا ہے۔ آئیے میں اس عنوان تے چونکہ بات چل نکلی میں باقی چیزاں ذکر کرنا کہ اے جڑی سورہ فاتحہ ہے اے نماز دا جز ہے، اور جز تو بغیر نماز مکمل نہیں۔ اور اے جڑی سورہ فاتحہ ہے ان دے بارے دے اندر نبی علیہ السلام دے میں 2-3 ارشاد گرامی ذکر کرنا۔ پہلا حوالہ بخاری دا، دوسرا مسلم دا، تیسرا ابو داود و نسائی دا، ساریاں حدیث دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے۔ لیکن میں جڑی بات چونکہ موٹی موٹی بات ذکر کر کے اگے چلانا چاہنا، چونکہ انہوں نماز آکھیا ہے، چونکہ اے رہ جاندی ہے بعض اوقات بندہ آ کے جماعت نہ رلدا ہے، رکوع دے وچ مل جاندا ہے، چونکہ بعض آندے نے رکوع دی نماز ہو جاندی ہے۔ لیکن آج میں بات نو واضح کراں گا، لیکن اے بات بڑی توجہ تے دھیان دے نال اگر جے ساڈی ونڈ وچ گل آ گئی، لیکن میں بھی انشاءاللہ ذمہ داری دے نال ایندا مطلب اے نہیں کہ تواڈے موقف دے مطابق بیان کراں، بلکہ وہ قرآن و حدیث دا جڑا موقف ہے اون دے مطابق بیان کرن دی کوشش کراں گا تاکہ مینوں بھی فائدہ ہو جائے تے تانوں بھی، تے جے تواڈے مطابق کراں گا تے پھر مینوں دا فائدہ کوئی نہیں، تانوں ہوے بھویں نہ ہوے، رگڑا میرا نکل جائے گا۔ کیونکہ سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑی بات میں نہیں آکھی اگر کوئی وہ بات آدھا ہے وہ آدھا ٹھکانہ جہنم دی اندر بنا لے آوی دے فیدے واسطے تے پھر بھی جہنم نصیب کے اندر ہو جائے، کوئی بندہ پسند نہیں کرتا۔ اس واسطے خدا شاہد ہے منبر رسول تے کھڑا انشاءاللہ یقین واسق دے نال ادنا جا وکیل ہون دے ناتے نال میں تے دلائل پیش کراں گا، تسی سنیا جے اللہ عمل دی توفیق دے وے اور رب ساڈے واسطے جنت مقدر کا۔ کیوں جی؟ اسے واسطے ہی سارے بند کر کے آئے ہیں، اسے واسطے ہی آئے ہیں سارے کہ ایتھے آگے بھی اسی جی اگر جھوٹ ہی سنیے تے اسی جھوٹ ہی بیان کریے۔ آؤ ذرا میں پہلی روایت بیان کرا، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اے بخاری دے لفظ لے اور کتاب الصلاۃ باب وجوب القرات، امام بخاری نے باب بن دیتے بھئی امام ہووے مقتدی ہووے سفر اندر ہوئے حضر اندر ہوئے میاں نماز آستہ ہووے نماز اچھی آواز نال ہووے مراد مغرب عشاء تے سویر ہووے یا ظہر اثر ہووے یا کوئی نوافل ہووے اور یا جناب جنازہ ہوئے کسوف تے خسوف ہوئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں نا
کوئی رکعت نہیں نا جیڑا بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھدا اس دی نماز نہیں نا لا نفی جنس دے اندر ٹوٹل نماز آ جاندی ہے آکھو کوئی اور مسالہ لا الہ الا اللہ مفسرین نے لکھے ہے اگر لا الہ الا اللہ نہ آندا سارے الہاں دی نفی ہو جانی سی لیکن الا لے آکے ایک گل دس دیتی ہے رب رحمان کلا ہی ہے اور کوئی بھی نہیں یعنی لا الہ الا اللہ موٹا جہاں صاحب جٹکی زبان سے ترجمہ کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں اور اسی طرح لا صلاۃ کوئی نماز نہیں فرض ہوئے نفل ہوئے کسوف ہوئے خسوف ہوئے سفر ہوئے حضر ہوئے مقیم ہوئے مسافر ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ لیتے اینج کر کے وٹ کر دیتی ہے اور پھر دسے ہے کوئی نماز نہیں الا بفاتحۃ الکتاب مگر سورہ فاتحۃ الکتاب اور اس روایت دے راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے جیڑی روایت میں پڑھی دوسری روایت صحیح مسلم دی نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی نے جیڑے بھوک بھی لگ جاندی تے نبی علیہ السلام دے در اقدس نو نہ چھڑ دے صحابہ دے یار اسی تے جھٹ سبق پڑھ کے تے آپدا کھان پین دا بندوبست کر لینے ہیں تے تسی ایتھے بیٹھے رہندے جے بھوکے ہی کہن لگے کہ میں لیٹ مسلمان ہویا لیٹ تے میں آنا بھی سونے نبی ارشاد فرماونا تے ابو ہریرہ کی تے سنن تو محروم نہ رہ جائے سنن تو محروم نہ رہ جائے اینا پیار جویں تسی ٹائم نال آندے ہو تاکہ گل شروع تو آخر تک سمجھ آ جائے تے جے آئیے فارمیلٹی پوری کرنے واسطے تے رب ثواب دا جمعے دا دے دے دا پہ کسی گل دا پتہ لگنا اگلی گل لگا پچھلی گل پیچھا مڈ بنی ساری بات دا پتہ چلے تے گل دا پتہ لگ جاندا ہے تے اے نا اے صحابی رسول بیان کردے نے صحیح مسلم دی روایت ہے آندے نے من صلی صلاۃ آندے نے آقا نے فرمایا من صلی صلاۃ اور جن نے کوئی نماز پڑھی نہ اوندے اندر لم یقرا فیہا بأم القرآن اونے اوندے اندر اے سورہ فاتحہ نہ پڑھی قرآن دی ماں نہ پڑھی اوندے اندر نہ پڑھی فاہے یا خدا جو نہ یہ لفظ جڑے ابو ہریرہ دے نے ذرا غور کرنا نا آندے نے اوندی نماز خدا جے غیر و تمام نا وہ مکمل نہیں ہوئی نا خدا دا معنی اے جناب صحیح مسلم دے شارح رحمہ اللہ علیہ نے لکھے ہے خدا جاندے نے جیڑا بچہ جانور دا نامکمل پیدا ہو جائے نامکمل تے پوچھیا انہوں پھر کی ہے کر دے جے انہوں روڑی تے سٹ دی دے مکمل نہیں ہوندا او مکمل نہیں ہوندا انہوں آدھے نے خداج تے او نہ تا مالکاں دے کام آندا ہے تے نہ دی ماں دا دودھ پیندا ہے او ضائع ہو جاندا ہے کاں کتے کھا جاندے نے چونکہ وہ مریا ہے نامکمل ایک خداج دا مان ہے تے جے آدھے مولوی صاحب ہوتا جانتی ہے تے نہیں ہوئی کٹ ہوئی ہے تے کیڑی گل ہے مکمل نہیں ہوئی پر کچھ ہوئی جائے گی ہے نا اس ہوئی دا پیدا کی فائدہ کی ہے جڑی ہے ہی نامکمل خداج غیر تمام مکمل نہیں تے ایک کہن لگا
اے ابو ہریرہ اسی امام دے پیچھے کھڑے ہو ویدہ پھر کی کریے؟ کیوں جی امام دے پیچھے کھڑے ہو ویدہ پھر کی کریے؟ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آندے نے اقرا بہا فی نفس کا، اے سوال کرنے والے اپنے دل دے اندر پڑھ لیا کر. پڑھنی ضرور ہے پر پڑھ آستہ لیا کرنا. آؤ میں اور گلوں وضاحت کر دیا. نبی علیہ السلام دے صحابی ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے اسی اللہ دے رسول دے پیچھے نماز پہ پڑھ لیا. نماز بھی سویر دی، اور سویر دی نماز اونچی پڑھی دی ہے کہ ہولی پڑھی دی؟ کیا بھائی اونچی پڑھی دی ہے؟ ساڑھے تو اونچی پڑھ دینے تسی بھی اللہ کیتا تھا اونچی پڑھ دے ہو سویر دی. اے میں چونکہ وضاحت نال تاکہ گل بالکل واضح ہو جائے، شک شبہ نہ رہ جائے. آقا علیہ السلام دے بارے اے صحابی بیان کرتے اسی آقا دے پیچھے کننا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی صلاة الفجر، صبح دی نماز پڑھی. فساکلت علیہ القرآن فلما فرغا قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم قلنا نعم یا رسول اللہ قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. اللہ اکبر. آندے نے اسی سویر دی نماز سونے نبی دے پیچھے پڑھی تے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سلام بھیریا نا تے ساڑھے وال منہ کر کے تے آقا نے فرمایا تسی بھی پیچھے پیچھے پڑھ دیو. کیوں دی تسی بھی پیچھے پیچھے پڑھ دیو؟ صحابی کہنے لگا اسی پہلو تا چپ رہے تے پھر سارے نے آکھیا نام اللہ دے رسول اسی پڑھنے ہاں اسی پڑھنے ہاں. تے آقا علیہ السلام نے کیوں پوچھیا؟ فَسَاقُلَتْ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ. آقا علیہ السلام تے قرآن پڑھنا تھوڑا جا مشکل ہو گیا. پچھو بندہ امام دے پیچھے کھنگ بھی پوے نا تے امام پریشان ہو جاندہ ہے کہتے میں زبر تو زیر تا نہیں پڑھ گیا. کیوں جی کئی ویسے بھی لفظ اچھی اچھی کوئی پڑھ لیندے نے جی میں سجدے دے وچ لسٹری انجل چلایا ہوں 10 کیوں جی یہ میں بعض اوقات ہوں ہے. اس واسطے اے صحابہ پیچھے پیچھے پڑھ دے رہے تے آقا تے قرات مشکل ہوئی. آقا نے رخ انور صحابہ وال پھیریا. صحابہ کرام وال پھیر کے تے پوچھیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، تسی بھی آپ دے امام دے پیچھے پڑھ دے ہو؟ کہنے لگے اللہ رسول ہاں اسی بھی پڑھ لیا. اے لفظاں تے غور کرنا. خدا شاہد ہے کہ ایڈے قیمتی لفظ نے ایڈے قیمتی لفظ نے ہر بندے کو یاد ہونے چاہیے نے. سونے نبی نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحة الکتاب. نہ پڑھو کلا نہ پڑھنا لا لفظ جڑا ہے اون دے نالے بھی چپ کر کے سمن بکمن ہو کے کھو جاؤ. نہ پڑھو نال ونڈ کر دیتی ہے الا بفاتحة الکتاب. جدو امام پڑھتا ہوئے کلی سورہ فاتحہ تو علاوہ تسی کچھ نہیں پڑھ سکتے. الحمدللہ آج موقع بھی یہ ہوئی ہے امام اچھی قرات کردہ ہوئے سورہ فاتحہ تو علاوہ کچھ نہیں پڑھنا کچھ نہیں پڑھنا. اللہ اکبر کچھ نہیں پڑھنا. قیامت قرآن دی میں گل کر رہے ہیں سورہ فاتحہ دی گل کر رہے ہیں کیونکہ گل فاتحہ تے چل رہی. اور یہ میں 3 روایتاں صحیح بخاری دی صحیح مسلم دی ابو داود تے سنن نسائی دی 3 روایتاں پیش کر دیتیاں. اور پھر قرآن دی ایک آیت اوندا سہارا لے آ جاندہ ہے کہ میاں اے جدوں
قرآن پڑھیا جائے تو انہوں چپ کر کے سنیا کرو، قرآن پڑھیا جائے تو انہوں چپ کر کے سنیا کرو۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن دے لفظ نے جدوں قرآن پڑھیا جائے انہوں خاموشی دے نال سنو، انہوں خاموشی دے نال سنو اور چپ رہو تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے۔ اور اے آیت پیش کیتی جاندی ہے، حالانکہ تھوڑا جہا ویکھیے اے آیت مکی ہے، آیت مکی ہے۔ جس طرح اے مروان بن عبد الملک اون دے بارے دے اندر بیان کیتا جاندا ہے کہ وہ مدینے آئے تے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اے قبر نو چومدے پے سن، آقا دی قبر نو چومدے پے سن تے مروان بن عبد الملک پوچھن لگے بھی یہ تسی اینو کیوں چومدے جے؟ تے کہن لگے کہ میں زندہ دے کول آیا، فوت شدہ نبی کول نہیں آیا، میں زندہ نبی نو چومنا پیا، فوت شدہ دے کول نہیں آیا۔ اے دلیل پیش کیتی جاندی ہے قبر نو چومن دی، لیکن تھوڑا جہا دقیق نظر نال ویکھیا جائے مروان بن عبد الملک دا دور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دے دنیا تو جان تو بعد دے اندر 20-25 سال بعد دے وچ آیا ہے، یعنی کہ انہاں دی زندگی دا بچ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ قسطنطنیہ دی لڑائی دے اندر ادو او فوت ہو گئے سن، راستے دے اندر دیوار چین دے کولوں انہاں نو دفنایا گیا سی۔ یہ سن 60 ہجری دی گل ہے، اور مروان بن عبد الملک دا دور جڑا ہے ادو کئی سال بعد دے وچ آیا ہے، اور وہ آپ دے دور حکومت دے وچ آئے سن تے جدوں ملاقات ہی ثابت نہیں، وہ پہلوں موت ہو گئے نے، وہ بات ہے تے پھر کیویں اس بات نو سچا ثابت کریے؟ اس واسطے ان دا اتار چڑھاؤ میرے بھائی دیکھ لیا کرو۔ اور ایتھے بھی اے سورت مکی ہے، مدنی نہیں، اے مکی ہے۔ مکے دے اینڈ تے نماز فرض ہوئی ہے، سارے احکام مدینے دے نے، اور پھر اے کلی آیت ہی نہیں، سورہ اعراف دی اے جناب اس آیت نو اگر پڑھے ہے ان دے نال اگلی آیت پڑھ لئیے، ان دے وچ آکھیا گئے ان دے وچ او کفار جڑے نے او رولا پا دے سن، جدو سونا نبی اے قرآن پڑھدا سی او رولا پا دے سن۔ اللہ نے آکھیا مومناں نو مسلماناں نو جدوں بھی قرآن پڑھیا جائے تسی چپ کر کے سنی جاؤ، رولا پا دینے تے پائی جان تے تسی سنی جاؤ۔ ایتھے ہی گل بس نہیں کیتی، اس تو اگلی آیت آکھے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، سونیا نبیہ تسی بھی اچھی قرآن نہ پڑھیا کرو، دل دے وچ پڑھ لیا کرو، دل دے وچ پڑھ لیا کرو تاکہ وہ قرآن دی توہین نہ کرن۔ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، کہ تسی آہستی آواز دے نال گڑ گڑا کے دون الجہر من القول، اچھی آواز نال نہیں پڑھنا، دل وچ پڑھنا ہے۔ کہ اگر ایو ایت پڑھن دی لے لیے، ایو ایت پڑھن تو روکن دی، کہ یہ پہلی ایت ہے تے اس تو اگلی ایت دے اندر رب بھی یاد ہے پیا ہولی ہولی پڑھ لیا کرو، تے امام دے پیچھے بھی ہولی ہولی پڑھی دی کہ اچھی پڑھی دی، محلے استدلال نہیں، لیکن پھر بھی میں بات نو تھوڑا جہا واضح کر دیتے کیونکہ حدیث مصطفیٰ نے ونڈ کر دیتی ہے اس بندے دی نماز نہیں جڑا بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ یہ ہون جناب انہیں ہاتھ بتے نے سورہ فاتحہ شروع کر دیتی ہے، ذرا لفظات غور کرنا، پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ میں شروع کرنا ابداؤ اقراؤ بسم اللہ، میں شروع کرنا بسم اللہ تو اللہ دا نام لے کے شروع کرن لگا جیڑا بڑا مہربان تے نہایت رحم کرن والا ہے۔ پھر آندا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں الحمد ساریاں تعریفاں اللہ رب رحمان دے واسطے نے، رب العالمین جیڑا سارے جہاناں دا رب ہے۔ رب دا معنی پالن والا، رب دا معنی رزق دین والا، رب دا معنی تندرستیاں دین والا۔ کتے سورہ فاتحہ دے ترجمے تے غور کر لوینا توحید بھی پکی ہو جائے تے رب دے نال تعلق بھی صحیح جڑ جائے نا۔ آندہ الحمد للہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں آلتا مانا تمام ہندے اور اے جناب حمد تے حمدہ تے ساریاں کندے واسطے جڑا جہانہ دا رب ہے۔ الرحمن الرحیم ترجمے تے غور کرنا جڑا بڑا مہربان تے نہایت رحم کرن والا ہے۔ رحمان فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ، جڑا دنیا تے بھی مہربان ہے آخرت دے اندر بھی رحیم ہے۔ اگے کیا گیا مالک یوم الدین، جڑا رب ایک قیامت دے دن دا بھی مالک ہے، اور جتے سارے یاریاں چھڑ جان گے، بہن بھائی چھڑ جان گے، دوست بیلی چھڑ جان گے، او میرا رب جڑا ہے او قیامت دے دن دا مالک ہے۔ اگے کی آندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے جناب آؤ میں صحیح مسلم دی روایت بھی نال جوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماؤندے نے قال اللہ عز و جل، حدیث قدسی پیا ذکر کرنا۔ حدیث قدسی دا معنی ہے الفاظ سونے نبی دینے، مضمون رب رحمان دا ہے۔ اگر الفاظ بھی رب دے ہون تے قرآن بن جاندہ ہے۔ حدیث قدسی مضمون رب دے اور جناب الفاظ سونے نبی دینے۔ آقا فرماندے نے اللہ دے لے میں نماز لو اپنے تے اپنے بندے دے درمیان تقسیم کر دیتے۔ آنکھوں کے کس طرح بندہ پڑھ دے الحمد للہ رب العالمین، اللہ کریم دی طرفوں آواز آندی ہے حامدانی عبدی، میرے بندے نے میریاں حمداں بیان کیتیاں لے۔ الرحمن الرحیم آسنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کیتی ہے۔ مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دیتی ہے۔ پھر کی آندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آواز آندی ہے یہ جڑی آیت ہے ادھی میرے بندے دی ہے تے ادھی میری ہے۔ آندہ کیے ایاک نعبد اے اللہ دیے نا، اگے آندہ با ایاک نستعین، اللہ کریم آندے لے یہ ادھی میری ہے، یہ آیت الگ ہو گئی ہے۔ پھر اللہ دے لے والے عبدی ما سالا، اور میرا بندہ اور جیڑا کچھ مانگدا جائے گا میں عطا کردا جاؤں۔
عطا کردا جاواں اے آندا کیے ہولی دیا اہدنا الصراط المستقیم اللہ سونیا مینوں سیدھے راستے تے چلائی رکھی ترجمہ ایندا ہے وے کہ مینوں چلا سیدھے راستے تے مینوں چلا سیدھے راستے تے حالانکہ نماز کھڑا یہ دو وڈا سیدھا رستہ اور کوئی نہیں ترجمہ کی بنیا اللہ سیدھے راستے تے چلا اور مستقل اینو چلائی رکھی کیونکہ آدھا کیے ایاک نعبدو اللہ میں ہون بھی تیری عبادت کرنا اگر بھی تیری عبادت کرتا رہا گا اللہ تیرے کولو مدد مانگنا تیرے کولو مدد مانگتا رہا گا اور ماضی ذکر نہیں کیتا ماضی دا نہیں پتا کہ انہیں رب نو منیا کہ نہیں منیا اور ہون جڑے ٹائم تے رب دے اگے کھڑا ہے آندھا اللہ ہون بھی سیدھے راستے تے رکھی تے اگاں بھی سیدھے راستے تے چلائی رکھی سیدھے راستے تے چلائی رکھی ترجمہ واضح ہو گیا اہدنا الصراط المستقیم تے نالی آندھا ہے صراط الذین انعمت علیہم اللہ اس راستے تے چلاویں جنہ تے تیرا انعام ہویا ہے جنہ تے تو راضی ہو گیا ہے ہاں ہاں کنہ تے رب راضی ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ کریم آندے نے جیڑا بندہ اللہ روندے رسول دی گل منے گا انہوں ساتھ ملے گا نبیاں دا مل جائے گا صدیقاں دا مل جائے گا شہیداں دا مل جائے گا نیک لوگاں دا مل جائے گا یہ ساریاں راواں اتباع مصطفیٰ وال جاندیاں نے اگر صدیق نے آقا دی اتباع کیتی ہے صدیق بن گئے صالحین نے کیتی ہے صالحین بن گئے شہداء نے کیتی ہے شہداء بن گئے نیک لوگاں نے کیتی ہے نیک بن گئے مقام کی ملے ہے اللہ نے نال لے کے تے انہاں دا سیدھا رستہ دس دیتا سیدھا رستہ دس دیتے آندھا کی پولی جیا صراط الذین انعمت علیہم او اللہ اونا درہ بغامی جنہ تے انعام کی تائی کی مطلب جنہ نو جنت فردوس دینی ہو جنت اعلیٰ دینی ہو اور جنہ نو جنت بہترین دینی ہو جنت ماوا عطا کرنی ہو مقام محمود دے دینا تے میں چھوٹی جی گل کر دیا وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے او جنت جندہ سوال پیا کر دے صراط الذین انعمت علیہم اللہ اونا درستہ وقامی جنہ تے انعام کی تائی اور نال اگلی گل کی آندہ اللہ سیدھے راستے تے چلائی رکھی یہ پاک ڈنڈیاں تے چھوٹے چھوٹے راستے جیڑے جہنم وال جاندے لیں اونا تو بچا دیوینا او کیڑے راستے لینا او یہودیاں دے راستے تے عیسائیاں دے راستے لے غیر المغضوب جنہ تے رب نے لانتا کی دیاں نے لان اللہ الیہودا والنصارہ اللہ کریم نے یہود و نصارہ تے لانتا کی دیاں نے آہ ایک جملہ کہہ دیا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا
اے یہود و نصارا اونے جنہ اپنے نبیاں دیاں قبرانوں پوجا گاہ بنا لیا اللہ اللہ غیر المغضوب اللہ جندے تے تیرا غضب ہویا کیونکہ یہودی پڑھے لکھے ہو کے تے راہ راست تو بٹک گئے تے جیڑے عیسائی نے وہ پڑھے لکھے زیادہ نہیں اونا روحبانیت اختیار کی تھی گرجیاں دی نظر ہو گئے اور جناب اپنے آپ نو وقف کر لیا فرمایا والظالین اللہ جنہ نے سیدھی راہ نو چھڈ دیتے اللہ انہاں دے راستے تے بھی نہ چلاویں تے اینڈ تے کی آندا آمین دو حدیثہ سناوا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہنا رسول اللہ اذا تلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین حتی یسمع من یلیہ من الصف الاول فیرتجو بحل مسجد ادھرا ترجمے تے غور کرینا جدو آمین آمین آقا جماعت کروان دیتے بلا زوالین پڑھ دے او دو آمین آن دے اینی اچھی کے پچھلی صاحب والے سن لین دے فیرتجو پچھلی صاحب والے پھر اینی اچھی آواز دے نال پڑھ دے کہ مسجد گونج جاندی حدیث مصطفیٰ اور بخاری دے لفظ کی نے جدوں مؤذن امام جڑے والا سوالینا کہ فقولوا آمین من وافق تامینہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اللہ کریم ان دے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیں گے جدو آمین کلی کہن دے نال اور یہودی آمین کو بہت زیادہ سڑ دے تے جل دے نے اسی انہاں دی مخالفت کرنی ہے اس واسطے آمین پیغمبر دی سنت ہے کیویں امام جیڑا وہ بھی گونگا بن کے نہ کھوے انہوں بھی چاہیے آمین آکھے پچھلی صاحب والے سن لیں پچھلی صاحب والے انہوں تھوڑا جہا آسرے نال کہنا چاہیے اور بخاری دی روایت ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ او ایڈی اچھی آواز دے نالو بیان کر دینے ان المسجد للجتن مسجد نبوی کچی سی تے گونج جاندی سی آیتہ بھائی نال دیانو بھی نہیں سنتی سنت پہ عمل کر نجات پائیں گا اللہ نیکیاں عطا کرنگے باقی پھر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین